بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ تخلیقی آدم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن پاک میں آیت شامل ہے۔ ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لو اور اس میں اپنی روح پھونک لو تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑا بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا؟ اونچے درجے والوں میں سے تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا، اور ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اس کو انسان کی صورت میں درست کر لو اور اس میں اپنی روح پھونک لو تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک میٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام زمین سے جمع فرمایا تھا، چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے مختلف ہوئی ہے۔ کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، اور کوئی نرم خواہیں اور کوئی سخت طبیعت، کوئی بری طبیعت کے مالک ہے اور کوئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ نے انسانوں کو ایمان اور اسلام سے معزز بنایا اور جہالت کے فخر اور باپ دادا پر غرور کو دور کر دیا۔ آدمی دو قسم کے ہیں، صاحب ایمان متقی یا فاخر، اور بدبخت۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ لوگوں کو قومی نخوت دور کرنا پڑے گا، ورنہ تکبر کرنے والے اللہ کے ہاں گندگی کے کالے کیڑے سے بھی ذلیل ہوں گے، جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا پھرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے روز پیدا فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے روز پیدا کیا، بری چیزیں یعنی ظلمت کو منگل کے دن پیدا کیا، پاکیزہ چیزیں یعنی نور کو چاشمبے کے دن، اور جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور آدمی کو آخری مخلوق کے طور پر جمعے کے دن پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا قد۔ حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا، فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کہو۔ فرشتے جو جواب میں کہیں گے وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کے لیے برکت، رحمت اور سلامتی والا تحفہ دیا، جس کا مقصد
یہ تھا کہ انسان ایک دوسرے کی سلامتی چاہے اور امن و حفاظت میں مل جل کر رہے، سب ایک دوسرے کو السلام علیکم کہے تاکہ پورا ماحول امن اور سلامتی والا ہو جائے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو السلام علیکم سکھایا اور آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تم نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے۔ چنانچہ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھا کر انسانوں کی تمام مخلوقات پر علومی برتری قائم کر دی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلے سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے خدا ماجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سو اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے ان کی عظمت کو اقرار کیا، بلکہ ان کی علمی برتری کو بھی تسلیم کیا۔ گویا انسان کا زیور علم ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ اس کے بندے علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کے بعد اسے زمین میں خلیفہ نائب مقرر فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانے چاہتے ہیں جو خرابیاں اور کشت و خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مفسرین کے نزدیک خلیفہ سے مراد ایسے لوگ ہیں جو نسل بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے اور وہی جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہارے آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسان ہے۔ اس کے دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا کام نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا۔ ابلیس کا تکبر اور غرور۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کیا، جس پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے لعنت قرار دیا۔ ارشاد ربانی ہے اور ہم نے ہی تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تم کو حکم دیا تو کس چیز نے تمہیں سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اور مٹی سے بنایا۔ تکبر اور غرور وہ گناہ ہے جس کا ارتکاب سب سے پہلے ابلیس نے کیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو معاف نہ کیا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ انسانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ اس شیطانی فعل سے دور رہیں اور تکبر، غرور
اور حسد کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہ کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ریائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت کے مطابق تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا نام ہے۔ حارث بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہر اکڑ مزاج، حرام خور، غرور اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے شیطان سے کہا، پھر اس سے نکل جا، کیونکہ یقیناً تو مردود ہے اور بے شک تجھے پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے۔ ابلیس کا چیلنج اللہ سے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت ان کو گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ اس چیلنج کے مطابق شیطان گناہوں کو خوبصورت بنا کر انسانوں کو پھنسانے کی کوشش کرتا۔ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور شیطان کے فریب میں نہ آئیں۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا کہ وہ دنیا کو انسانوں کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرے گا اور ان کو گناہوں پر ابھارے گا، لیکن اللہ کے نیک بندوں پر میرا عکس نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا، جو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ تمہارے جال میں نہیں آئے گا، جو گمراہ ہوں گے وہ تیرے فریب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت کا ذریعہ بناتے ہو، اور خطا رحمی سے بچو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور سب سے ٹیڑھی پھسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس پھسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو وہ توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ جب جاگے تو دیکھا ان کے سر کے قریب ایک خاتون بیٹھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پھسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا، آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے اس خاتون کا نام پوچھا۔ آپ نے فرمایا، حوا، یعنی ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی۔ آدم علیہ السلام کی نافرمانی اور جنت سے نکلنا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں پر جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شامل ہوں گے۔ آخرکار شیطان نے دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا، اب تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہاری طرف پہنچے تو
جو لوگ میرا اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اور ہماری آیت کو جھٹلائے گا وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں انسانوں کو واضح پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا دی جاتی ہے۔ انسان شیطان کی حربوں سے ہوشیار رہے۔ جو انسان اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کرے گا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور عمل کرنے والوں کو جنت میں رکھا جائے گا۔ انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے بشرطے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے جانب رجوع کرے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہو گے؟ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں دونوں بے لباس ہو گئے اور درختوں کے پتے توڑ توڑ کر پردہ پوشی کرنے لگے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی کہ وہ بے لباس نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین میں اتار دیا۔ حابیل اور قابیل، انسانیت کا پہلا قتل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹے کا قصہ بے کم و کست سنا دو۔ جب دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا، اللہ تو متقیوں کی ہی نذریں قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا نہ ہو سکا کہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیغام دے دیا کہ ظلم اور زیادتی میں کبھی پہل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عبرت کے لیے کئی نشانیاں کائنات میں رکھی ہیں۔ کوے کا زمین کھود کر لاش دفن کرنے کے بارے میں بتانا بھی ایک سبق ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی تو کرتا ہے مگر اس کی اوقات یہ ہے کہ انجام سے غافل رہتا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، مگر اس کے باوجود انسان سبق نہیں سیکھتا اور اللہ کے حکم اور ہدایت کے برعکس عمل کرتا ہے۔ اللہ نے حابیل اور قابیل کے بیان میں دو انسانی کرداروں کا ذکر فرمایا ہے۔ حابیل صلاح اور نیک فطرت ہے، اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی احکامات کی پیروی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے والا ہے، جبکہ قابیل کنجوس اور گمراہ ہے، اس نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر کے گناہ کا ارتکاب کیا۔ آدم علیہ السلام کی رحالت۔ تبری کے مطابق آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کے بعد زمین پر اتارا تو وہ اپنی عمر کے دن گنتے رہتے تھے، یہاں تک کہ فرشتے ان کے پاس جان قبض کرنے کے لیے آئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم اتنی جلدی آ گئے، حوا ابھی تو میری عمر کے 60 سال باقی ہے۔ فرشتے نے کہا، آپ کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ آپ نے اپنی عمر کے 60 برس حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے کسی کو 60 برس نہیں دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لغزش کر بیٹھتے تو ان کی اولاد بھی لغزش کر جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے لکھ لینے اور گواہ بنا لینے کا طریقہ جاری کر دیا۔ تبری کے مطابق آدم علیہ السلام رحالت سے قابل 10 روز بیمار رہے۔ رحالت کے بعد فرشتوں نے ان کو 3 بار غسل دیا اور انہیں 3 کپڑوں کے کفن میں لپٹا گیا۔ آدم علیہ السلام نے وصیت لکھا کہ اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کے حوالے کی۔ تعلیمات: اللہ کے حکم کی نافرمانی کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور جنت سے نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو السلام علیکم کہنا سکھایا، جو سلامتی، رحمت اور برکت والا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ نائب بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے غرور، تکبر اور حسد کو ناپسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا۔